نمبر 2، یہودی مذہب۔ یہودی مذہب کے قوانین کی تلاش و تحقیق میں ہم کو وہ دقتیں پیش نہیں آتیں جو ہندو مذہب کے قوانین تلاش کرنے میں آتی ہیں۔ صرف ایک کتاب تورات کو لے کر ہم یہودی مذہب کی تعلیم اور اس کے احکام و قوانین معلوم کر سکتے ہیں اور اس میں یہودیت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ متاخرین علماء یہود نے شریعت یہود کے قوانین کو مرتب کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو جزیات کی تفصیل پر حاوی ہیں، مثلاً عقیبہ بن یوسف کی مشنہ اور مدراش جو دوسری صدی عیسوی کی تصنیفیں ہیں، اور تالمود جو مشنہ اور گمارہ کو ملا کر چھٹی صدی عیسوی میں مرتب کی گئی، اور اسحاق القاصی کی ہلاخوس جو 11ویں صدی میں لکھی گئی اور تالمودی قوانین کی بہترین شرح سمجھی جاتی ہے، اور موسیٰ میمونی کی مشنہ تورات جو 12ویں صدی کے اواخر میں مرتب ہوئی، اور یعقوب بن اشہر کی طور جو 14ویں صدی کی یادگار ہے، اور یوسف قارو کی شولخان عروق جو 16ویں صدی میں لکھی گئی ہے اور جس میں یہودی احکام و عبادات کے سارے احکام روایات قدیمہ کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ان کتابوں سے احتجاج چندہ مفید نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو یہودیوں کے تمام فرقوں میں متفق علیہ ہو، اور نہ کسی کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے یہودی مذہب کی اساس و بنیاد قرار دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ بسا اوقات یہودیوں نے ان کتابوں سے بیزاری ظاہر کی ہے اور تورات کے سوا سب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ جولائی 1906 میں ربیون امریکہ کی مرکزی مؤتمر کا جو اجتماع انڈیانا پولس میں ہوا تھا، اس نے مذہبی ضوابط کی ہمہ گیری کے خلاف اعلانیہ اظہار بغاوت کر دیا تھا، لہٰذا ہم ان سب کتابوں کو نظر انداز کر کے مسئلہ جنگ میں صرف تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مقصد جنگ۔ تورات میں نہایت کثرت سے لڑائیوں کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے، مگر سوائے اس ایک مقصد کے جو استثنا باب 2 اور اعداد باب 33 میں بیان کیا گیا ہے، اور کسی مقصد کا نشان ہم کو نہیں ملتا۔ یہ مقصد کتاب اعداد میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں یرون کے کنارے یریحو کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں کہہ، جب تم یرون سے پار ہو کر زمین کنعان میں داخل ہو تو تم ان سب کو جو اس زمین کے باشندے ہیں اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی مورتیاں فنا کر دو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ دو، اور ان کے سب اونچے مکانوں کو ڈھا دو، اور ان کو جو اس زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو، اور وہاں آپ بسو، کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے کہ اس کے مالک بنو۔ اور کتاب استثنا میں ہے، سو تم اٹھو، کوچ کرو اور نہرانوں کے پار جاؤ۔ دیکھو میں نے حسبوں کے بادشاہ اموری سیحون کو اس کی سرزمین سمیت تیرے ہاتھ میں دیا ہے، سو اس کی میراث لینا شروع کر اور جنگ میں اس کا مقابلہ کر۔ لیکن حسبوں کے بادشاہ سیحون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہیں دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا کر دیا اور اس کے دل کو سخت تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں دیوے جیسا آج ہے۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے سیحون کو اس کی سرزمین سمیت تجھے دینا شروع کیا، تو میراث لینا شروع کر تاکہ اس کی زمین کا وارث ہو جائے۔ تب سیحون یہس میں ہمارے مقابلے کے لیے نکلا، وہ اور اس کی ساری قوم، تاکہ ہم سے لڑیں۔ سو خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کی سب قوم کو ہلاک کیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سارے شہروں کو لے لیا، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ہر ایک شہر میں حرم کیا، یعنی قتل کیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، سوا چارپائیوں کے جنہیں ہم نے اپنے لیے غنیمت جان کر پکڑا، اور اس مال کے جو ہم نے شہروں میں سے لوٹا۔ تب ہم پھرے اور لبسن کی راہ میں چڑھ گئے، اور لبسن کا بادشاہ عوج اور ای اور وہ اور اس کی ساری قوم ہمارے مقابلے کے لیے نکلی تاکہ ہم سے لڑے، اور خداوند نے اس وقت مجھے فرمایا، اس سے مت ڈر کہ میں اس کو اور اس کی ساری قوم کو اس کی سرزمین سمیت تیرے قبضے میں کر دوں گا، اور تو اس سے وہی کر جو تو نے اموریوں کے بادشاہ سیحون سے جو حسبوں میں رہتا تھا کیا۔ چنانچہ خداوند ہمارے خدا نے لبسن کے بادشاہ عوج
کو بھی اس کی ساری قوم سمیت ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم نے انہیں یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور ہم نے اسی وقت ان کے سب شہر لے لیے، اور ہم نے ان کو یعنی ان کے مردوں اور عورتوں اور لڑکوں کو ہر ایک شہر میں حسبوں کے بادشاہ سیہوں کی طرح حرم کیا، لیکن سارے مواشی اور شہروں اور مال اسباب کو ہم نے اپنے واسطے لوٹ لیا۔ ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی جنگ کا مقصد ملک گیری ہے، ایک ملک کے باشندوں کو تلوار کے زور سے مغلوب کرنا اور قوت کے حق کی بنا پر ان کے اموال و املاک اور خود ان کی جانوں کو اپنے قبضے میں لے لینا اس کی نگاہ میں جائز ہے، اور اس کے نزدیک یہی قہر و تسلط اس وراثت ارضی کا مفہوم ہے جس کے عطا کرنے کا خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ ذو العاقبۃ للمتقین، زمین خدا کی ہے اور اس کا وارث وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، اور انجام کار کامیابی صرف پرہیزگاروں کا حصہ ہے۔ لیکن اس وراثت کا تخیل تورات کے تخیل سے بالکل مختلف ہے۔ تورات زمین کی وراثت صرف بنی اسرائیل کو دیتی ہے، جیسا کہ اعداد 50:33 سے صاف ظاہر ہوتا ہے، مگر قرآن اسے کسی ایک نسل یا قوم کا نہیں بلکہ صالحین کا حق قرار دیتا ہے۔ تورات میں وراثت ارضی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے گھر بار، ملک و مال و جان و آبرو کی مالک بن جائے اور اس کو فنا کر کے خود اس کی جگہ بسے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی قوم کو وراثت ارضی دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو صالح ہونے کی بنا پر اپنی خلافت و نیابت کے لیے چن لیا اور اپنی زمین کا انتظام اس کے سپرد کیا تاکہ وہ ظلم و جور کو مٹا کر اس کی جگہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے۔ پھر تورات میں میراث زمین حاصل کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ملک تمہاری قومی میراث ہے لہٰذا تم اسے لڑ کر فتح کرو۔ پس تورات کی وراثت ارضی کھلی ملک گیری ہے۔ اسلام کے جہاد فی سبیل اللہ کے برعکس اس کی جنگ کا مقصد محض ملک و دولت کا حصول اور دوسری قوموں پر ایک خاص قوم کی برتری قائم کرنا ہے۔ حدود جنگ کے حدود و ضوابط کے متعلق ہم کو تورات میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، تاہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے پیرووں کو دشمن کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کے لیے ذیل کے احکام قابل مطالعہ ہیں۔ کتاب استثناء میں ہے، اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کر صلح منظور اور دروازے تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جاتی ہے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں دے دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کی ساری لوٹ اپنے لیے لے لے، اور تو دشمن کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو۔ جب تم کسی شہر کو اس ارادے سے کہ لڑائی کر کے اسے لو مدت تک محاصرہ کیے رہو تو تیر چلا کر اس کے درخت کو خراب مت کیجیو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو اس کا میوہ کھائے، سو تو اسے محاصرے کے کام میں لا کے کاٹ نہ ڈالیو، کیونکہ میدان کے درخت آدمی کی زندگی ہیں۔ لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو بلکہ اس کو حرم کر لیجیو، اور جب کہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کر دے تو انہیں ماریو اور حرم کیجیو، نہ تو کوئی ان سے عہد کیجیو اور نہ ان پر رحم کریو۔ تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو، ان کے بتوں کو ڈھا دو، ان کے گھنے باغ کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتیاں آگ میں جلا دو۔ تم ان سب جگہوں کو جہاں ان قوموں نے جن کے تم وارث ہوگے اپنے معبودوں کی بندگی کی ہے، اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے نیست و نابود کر دیجیو۔ ان کے مذبحوں کو ڈھا دو اور ان کے ستونوں کو توڑیو اور ان کے گھنے باغ کو آگ لگائیو اور ان کے معبودوں کی کھدی ہوئی مورتیوں کو چکنا چور کیجیو اور ان کے ناموں کو اس جگہ سے مٹا دیجیو۔ کتاب خروج میں ہے،
آج کے دن جو حکم میں تجھے کرتا ہوں تو اسے یاد رکھیو کہ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے ہانکتا ہوں۔ ہوشیار رہ، تا نہ ہوئے کہ تو اس سرزمین کے باشندوں کے ساتھ جس میں تو جاتا ہے کچھ عہد باندھ لیوے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عہد تیرے درمیان پھندا ہو، بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دو اور ان کے بتوں کو توڑ دو اور ان کی یسیریتوں کو کاٹ ڈالو۔ کتاب اعداد میں ہے، پھر خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اہل مدین سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اور تو بعد اس کے کہ اپنی قوم کے لوگوں سے مل جائے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ بعض تم میں سے لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ سو ہزاروں بنی اسرائیل میں سے ہر فرقے کا 1,000 حاضر ہو گئے۔ یہ سب جو لڑائی کے لیے ہتھیار بند تھے 12,000 ہوئے، اور انہوں نے مدیانیوں سے لڑائی کی جیسا خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور سارے مردوں کو قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کے سب قلعوں کو پھونک دیا۔ اور انہوں نے ساری غنیمت اور سارے اسیر انسان اور حیوان لیے، اور وہ قیدی اور غنیمت اور لوٹ موسیٰ علیہ السلام اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کے پاس خیمہ گاہ میں مواب کے میدانوں میں یردن کے کنارے جو یریحو کے مقابل ہے لائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام لشکر کے رئیسوں پر اور ان پر جو ہزاروں کے سردار تھے اور ان پر جو سینکڑوں کے سردار تھے جو جنگ کر کے پھرے تھے غصہ ہوا، اور ان کو کہا، کیا تم نے سب عورتوں کو جیتا رکھا؟ سو تم ان بچوں کو جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کرو، اور ہر ایک عورت جو مرد کی صحبت سے واقف تھی جان سے مارو، لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔ کتاب یشوع میں ہے، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھا، سب کو یکلخت تہ و تیغ کر کے حرم کیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو ان سب سمیت جو ان میں تھا پھونک دیا۔ پھر روپیہ اور سونا اور پیتل اور لوہے کے ظروف خداوند کے خزانے میں داخل کیے، اور انہوں نے ای کے بادشاہ کو جیتا پکڑا اور اسے یشوع کے پاس لائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب اسرائیل میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں ان کا پیچھا کیا ای کے لوگوں کو قتل کر چکے، اور جب وہ سب تہ و تیغ ہو گئے یہاں تک کہ بالکل کھپ گئے، تو سارے بنی اسرائیل ای کو پھرے اور اسے تلوار کی دھار سے مارا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت 12,000 تھے، یعنی ای کے سب لوگ، کیونکہ یشوع نے اپنے ہاتھ جس سے بھالا اٹھایا جب تک ای کے سارے رہنے والے کو حرم نہ کر لیا نہ کھینچا۔ اسرائیل نے اس شہر کے فقط مواشی اور اسباب کو اپنے لیے لوٹا، خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو فرمایا تھا۔ ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے دشمن کو 2 قسموں پر تقسیم کرتا ہے، ایک وہ جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کی میراث میں نہیں دیا، دوسرے وہ جنہیں اس نے ان کی میراث میں دیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ جدا جدا رنگ کا ہے۔ پہلی قسم کے دشمنوں کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں صلح کا پیغام دیا جائے، اور اگر وہ اسے قبول کر کے اپنا ملک بنی اسرائیل کے سپرد کر دیں تو ان کو باج گزار اور خدمت گزار بنا لیا جائے، لیکن اگر وہ صلح نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور فتح پانے کے بعد ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جائے۔ دوران جنگ میں باغوں اور کھیتوں اور میوہ دار درختوں کو خراب کرنے کی ممانعت ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ مفسدانہ فعل ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں اس طرح خراب کر دینے سے فتح حاصل ہونے کی صورت میں فاتح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ دوسری قسم کے دشمنوں کو وہ تمام انسانی حقوق اور رعایات سے محروم کر دیا ہے۔
اس کا حکم یہ ہے کہ ان قوموں سے کوئی صلح و معاہدہ نہ کیا جائے، ان کے خلاف بلا تعمل جنگ چھیڑ دی جائے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کی کھیتیاں اور باغات اور عمارتیں اور عبادت گاہیں سب تہس نہس کر دی جائیں، ان کو عورتیں، مرد، بچے، حتیٰ کہ جانور تک تہو تیگ کر دیے جائیں اور روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس جنگ کی غایت صرف یہ قرار دی گئی ہے کہ میراث میں دی ہوئی قومیں کلیتاً نیست و نابود کر دی جائیں۔ ان قوموں کے سامنے کوئی ایسی شرط پیش کی ہی نہیں گئی جسے پورا کرنے کے بعد ان کی جاں بخشی ممکن ہو۔ اس تعلیم پر کسی تبصرے کی حاجت نہیں، وہ اپنے اوپر آپ تبصرہ کر رہی ہے۔ اس پر جیتا جاگتا تبصرہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست ہے، جو اسی میراث ارضی کے تخیل پر قائم ہوئی، اور اس 20ویں صدی میں اس نے عربوں کے ساتھ وہی کچھ کر کے دکھا دیا جس کی ہدایت بائبل میں دی گئی تھی۔